روم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی مزے کی بات بلکہ حکایت تحریر فرمائی ہے. فرمایا کہ گدھا جانور، یہ گدھا ایک دن چرتے 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 شاہی استبل کے قریب چلا گیا، یعنی جہاں بادشاہ کے گھوڑے باندھے جاتے ہیں، شاہی گھوڑے. اب گدھا تو گدھا ہے، کہیں بھی کچرا پیٹی میں منہ ڈالا، ادھر کاغذ کھا گیا ادھر وہ کھا گیا. اس کو کوئی چرانے والا بھی ہوتا نہیں، کوئی ہری بھری گھاس کھلانے والا بھی نہیں ہوتا. دن بھر کام لیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں اس کو، وہ گھوم پھر کے کھاتا ہے، خود ہی کہیں بھی بیٹھ جاتا ہے، جب ضرورت پڑتی ہے پکڑ کے لاتے ہیں، سامان لاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اب یہ چرتا ہوا وہاں پہنچ گیا. وہاں پہنچا تو اس نے شاہی استبل میں شاہی گھوڑوں کو دیکھا کہ انہیں دانے کھلائے جا رہے ہیں، چنا کھلایا جا رہا ہے، اور بار بار اس کی مالش کرنے والے، کپڑا مارنے والے، اور اسی ایسی نگرانی اور کھلانے پلانے کا پوچھو مت، سامنے ڈھیر پڑا ہوا ہے، اور اچھی اچھی غذائیں، گیہوں کا دانہ، چنا، فلاں، یہ وہ. اس نے دیکھا مولا یہ بھی تیری مخلوق ہے، میں بھی تیری مخلوق ہوں، مولا کاش مجھے گھوڑا بنا دیا ہوتا. تو کتنی خدمت ہو رہی ہے، کتنے خادم ان کے پیچھے لگے ہیں، اور کیا کچھ نہیں کھلایا جا رہا ہے. کاش کہ مجھے بھی گھوڑا بناتا، مجھے گدھا بنایا کیوں؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنے میں اچانک شاہی اعلان ہوا کہ فلاں علاقے کی طرف سے دشمن نے ہمارے ملک پر حملہ کیا، جنگ کی تیاری کرو. اب سارے فوج دوڑتے ہوئے آئی، فوجی گھوڑا اپنا اپنا لے کر اس پر سوار ہوئے اور دوڑ پڑے. اب پورا دن جنگ ہوئی، یہ گدھا ابھی وہیں تھا. شام کو جب لوٹے تو کسی گھوڑے کی ٹانگ کٹی ہے، کسی کو تیر لگا ہے، کسی کو خنجر لگا ہے. گدھے نے جب دیکھا تو کہا مولا میں گدھا ہی بہتر ہوں، تیرا شکر ہے ان کو اگر گھوڑا بنایا، کھلایا پلایا اچھا، مگر یہ پریشانیاں، مجھے یہ پریشانی نہیں ہے. میرے ہاتھ پیر تو سلامت ہے، مانا کہ چر پھر کے گھوم پھر کے کھا جاتا ہوں، مگر مجھے ان دقتوں سے گزرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسے جو بنایا بالحق، بالکل ٹھیک بنایا، ہمیں اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ عافیت کی زندگی عطا فرمائے، خیر والی زندگی عطا فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین آسمان اور جو کچھ اس میں ہے سب کچھ اسی نے پیدا کیا، اور سب کو ٹھیک ٹھیک پیدا کیا. کسی میں کوئی بھی نقص، کوئی عیب ہم کو نکالنے کا ادھیکار، حق نہیں ہے. اللہ نے جو بنایا، جس کو بنایا، جیسا بنایا، اس نے اپنی مشیت کے مطابق اور حکمت کے مطابق تخلیق فرمائی ہے. زمین اور آسمان یاد رکھیں برسبیل تذکرہ، چونکہ اس کی تفسیر میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین کو بنایا، زمین جب بن گئی پھر آسمان بنایا. مگر زمین کو پورا نہیں بنایا، بلکہ جتنی کعبے کی زمین ہے نا، کعبہ جتنی زمین پر ہے اتنی زمین سب سے پہلے بنی ہے. سب سے پہلے ان اول بیت، سب سے پہلا گھر، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، دنیا میں جو سب سے پہلا گھر لوگوں کی عبادت کی خاطر بنایا گیا وہ مکۃ المکرمہ میں ہے. تو سب سے پہلی جو زمین بنی نا، زمین کا جو حصہ، وہ حصہ ہے کعبے کی زمین. وہ اتنا حصہ بن گیا، پھر اللہ نے آسمان کی تخلیق فرمائی، اور پھر اس کے بعد والارض بعد ذلک دحاہا، پھر زمین کو پھیلایا گیا. تو پہلے بنی زمین چھوٹا حصہ، پھر آسمان پورا بن گیا. آسمان بننے کے بعد پھر زمین کو پھیلایا گیا. اب زمین پھیل رہی ہے اور آج بھی پھیل رہی ہے. زمین جو ہے نا جتنی بن گئی اتنے پر رکی نہیں ہے.